عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل وعلا في القرآن المجيد والفرقان الحميد قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله جل وعلا في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند آقا صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و نذرانہ پیش کر دیجیے. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قادری کر قادریوں میں پکار قدر عبد القادر قدرت خدا کے واسطے کہا تھا احمد رضائے احمد رسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے سارے اللہ مشارق یا خدا پر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا أجمعين. سورہ بقرہ آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فرمایا اے آدم انہیں تمام تر چیزوں کے نام بتا دو. فلما أنبأهم بأسمائهم تو جب آدم علیہ السلام نے تمام تر فرشتوں کو ہر چیز کا نام بیان کر دیا. اب اس کے اندر جو چیزیں موجود تھیں ان کا نام بھی بیان کر دیا اور جو اشیاء قیامت تک آنے والی تھی تمام کے نام اللہ کے نبی نے بیان کر دیا. اس سے پہلے آیت کریمہ میں ہم نے سماعت کیا کہ فرشتوں نے عرض کیا مولا جس انسان کو تو دنیا میں اپنا خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہے وہ تو فساد پھیلائے گا, وہ تو خون ریزی کرے گا, وہ تو زمین کو خون سے بھر دے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے میرے فرشتوں اگرچہ انسان زمین میں خون بہائے گا لیکن میرے کچھ افراد ایسے بھی ہوں گے برگزیدہ ایسے بھی ہوں گے کہ روئے زمین پر وہ عمل کر رہے ہوں گے تو عرش پر ان کے اعمال کا رش کر رہے ہوں گے.
اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا اور تمام تر چیزوں کا نام آپ کو سکھا دیا، اب یہاں پر مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ عالم ارواح میں اس وقت کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جو موجود نہیں تھی، کچھ چیزیں ایسی بھی تھیں جو قیامت سے پہلے رونما ہونے والی تھی، کچھ معاملات ایسے بھی تھے جو اس وقت موجود نہیں تھے، بعد میں آنے والے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا آدَمَ أُنبِئَهُم بِأَسْمَائِهِمْ، آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا، جو ہو چکا تھا، جو ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم دے دیا۔ تو سامعین محترم ذرا غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کا مقام یہ ہے کہ رب نے ہر شے کا علم عطا کر دیا، تو امام الانبیاء کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو پھر کیا علم عطا کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب کے علم غیب کا مقام کیا ہوگا؟ جس نبی کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، جس نبی کو امام الرسل کہا جاتا ہے، تو فرمایا قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم، جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے ہر چیز کا علم بیان کر دیا، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں بہترین جاننے والا ہوں آسمان کی پوشیدہ چیزوں کو بھی اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور فرمایا کہ میں بہترین جاننے والا ہوں ان تمام تر چیزوں کو جنہیں تم ظاہر کرتے ہو اور وہ تمام تر اعمال جنہیں تم چھپا کر کرتے ہو۔ تمہارے ظاہری اعمال سے بھی میں واقف ہوں اور تمہارے باطنی اعمال سے بھی میں واقف ہوں، تمہاری جلوتوں سے بھی میں واقف ہوں اور تمہاری طلبتوں سے بھی میں واقف ہوں۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب یہاں پر امتحان، ایک طرف فرشتے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مولا جس کو تو نائب بنانے جا رہا ہے وہ تیرا نائب زمین میں فساد بھی پھیلائے گا، زمین میں خون ریزی بھی کرے گا، دیگر معاملات بھی کیے جائیں گے، لیکن اب یہاں پر جب اس نائب کی تخلیق ہو جاتی ہے، اس کو پیدا کر دیا جاتا ہے، اس کو مبعوث کر دیا جاتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے فرشتوں، اب جس کو میں نے اپنا نائب بنایا ہے، جس کو میں نے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، اس آدم کو اب تم نے سجدہ لگا دیا۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہا تمام تر فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس شیطان اپنے غرور، اپنے تکبر، اپنے مکر میں پڑا رہا اور کہا کہ مولا میں تو اس سے زیادہ ہی کرنے والا ہوں، میری جاہ و جلال اور مقام تو زیادہ ہے، تو نے اسے آگ سے مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے اسے پسند کیا۔ یہاں پر مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ ابلیس وہ ذات ہے کہ جس نے روئے زمین پر کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں اس نے سجدہ رب کی بارگاہ میں نہ بجایا ہو۔ کئی کروڑ سالوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہا، فرشتوں کا استاد رہا، فرشتوں کی تعلیم و تربیت میں مصروف رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بے بہا علم عطا کیا تھا، لیکن فرمایا کہ جب نبی کا بے ادب ہوا تو اس کا سارا ہی اس کی طاقت اس کے اوپر تھا۔ وہاں بڑا تھا، مرتبہ بلند تھا، فرشتوں کا استاد رہا تھا، لیکن
نبی کے ادب کا مقام تھا. رب نے فرمایا کہ میرا نبی ہے، آدم ہے، اس کو سجدہ تعظیم بجا لانا ہے، اس کا ادب کرنا ہے. سارے فرشتے جھک گئے. فرمایا جو جھک گیا وہ مقام کو پا گیا، اور جو اکڑ گیا رب کی بارگاہ سے جھکا گیا. فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. انکار کیا اور تکبر کیا اور انکار کرنے والوں میں سے. اب یہاں پر اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ جہاں پر یہ خصوص عالم ارواح کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے، وہاں پہ لوگوں تمام تر امت مسلمہ کے لیے اس سبق کو ذکر کیا جا رہا ہے. کیونکہ قرآن یہ ساری امت کے لیے فرمایا ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، ہدایت کا ایک چشمہ ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گاہے بگاہے قرآن میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ افلا یتفکرون، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو فرمایا کہ وہ انسان جس کا مقام بہت بلند و بالا تھا، لیکن جب تکبر اس کی ذات میں داخل ہو گیا، جب بڑائی اس کی ذات میں داخل ہو گئی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے ہم آج اپنے معاشرے کے اندر غور کریں کہ وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مال و اسباب سے نواز دیتا ہے اور بعض اوقات علم سے نواز دیا جاتا ہے، اس کی ذات میں ایک تکبر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی ذات میں ایک بڑائی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ اپنے سے نیچے والوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. آج دیکھیں نا، دو طرح کے لوگ ہم سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، ایک ہم سے زیادہ حیثیت والا ہے، ایک ہم سے کم حیثیت. ہم اپنے سے زیادہ حیثیت والے سے ملاقات کیسے کرتے ہیں اور اپنے سے کم حیثیت والے سے ملاقات کرتے ہیں؟ جو ہم سے زیادہ مال و متا رکھنے والا ہوتا ہے، عزت و جلال رکھنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے ہماری ساری توجہات ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارا سارا وقت ہوتا ہے، اس کے لیے ہماری ساری اہمیتیں ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہمارے پاس آ جائے کہ جس سے بظاہر ہمیں کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں، بظاہر ہمیں کوئی دنیاوی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، تو ہم اسے 2 منٹ کا اپنا وقت دینا گوارا نہیں چاہیے. آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیے کہ وہ افراد جو مال کی وجہ سے، وہ افراد جو علم کی وجہ سے، وہ افراد جو اپنی شہرت کی وجہ سے تکبر کا شکار ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسی عبرتناک سزائیں دی کہ عام انسان اسے تصور نہیں کر سکتا. نمرود بہت بڑا بادشاہ گزرا، دنیا میں ایسی 80 یا 90% فرمایا کہ زمین تھی جس پر اس کی مملکت حاصل تھی. لیکن کیا ہوا؟ جب بڑائی اور تکبر اس نے اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے مچھر کے ذریعے اسے واصل کیا. تو میں اگر اپنی ذات میں تکبر اختیار کر رہا ہوں تو میں اس بات پر ذرا غور کروں کہ یہ میرا جسم اگر مجھے ہلکا سا بخار آ جاتا ہے، ایک چھوٹا سا مچھر مجھے کاٹ لیتا ہے، ڈینگی کا مجھے بخار ہو جاتا ہے، مجھے ملیریا ہو جاتا ہے، تو میں اپنے اس وجود کو جس پر تکبر کیے پھر رہا ہوں اپنے بستر سے جنبش نہیں دے سکتا. یہ انسان کی حیثیت ہے. چھوٹی سی بیماری انسان کو لاحق ہو جاتی ہے تو اس کو اس قدر وہ معذور ہو جاتا ہے، اس قدر وہ بے بس ہو جاتا ہے کہ یار 2 بندے اٹھا کر پھر اسے باتھ روم بھی لے جا رہے ہوتے اور دیگر معاملات بھی کر رہے ہیں. تو یہ انسان کی حیثیت ہے. لیکن جہاں انسان کے پاس 2 چیزیں، اس کی جیب گرم ہو جاتی ہے، اس کے معاملات کی نوازنے والی ذات کون ہے؟ نوازنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا
جہاں مال اور اسباب میں زیادتی ہو گئی، بندہ رب کی بارگاہ میں جھک جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا، مولا یہ جو دینے والی ذات تیری ذات ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں، یہ سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے۔ لیکن فرمایا انسان کی ذات میں تکبر نہیں آئی جاتی۔ اور یہاں پر جہاں تکبر سے بچنے کا درس دیا جا رہا ہے، وہاں دو چیزوں کو غور کریں۔ فرمایا تکبر سے اپنی ذات کو دور رکھنا، اور دوسرا فرمایا کہ عدل و انصاف کو اپنی طبیعت میں نشان۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور ہے، اور فرمایا کہ آپ کا معمول تھا کہ آپ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ایک بیوہ عورت جو نابینا تھی، ہر روز شام کو اس کے گھر تشریف لے جایا کرتے۔ اس عورت کے گھر تشریف لے جاتے، اس عورت کے گھر میں سارا کام کرتے تھے، اور کام سارا مکمل کرنے کے بعد روٹی اپنے ہاتھ سے بنا کر اس عورت کو کھلایا کرتے تھے، پھر اپنے گھر تشریف لے جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل اور دنیا کو کسی کو علم نہیں تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وصال اقدس ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو معمول صدیق اکبر کا چلتا رہا ہے، اس عمل میں توقف نہیں ہونا چاہیے، اب اس عمل کو میں اختیار کروں، جو کہ میں خلیفہ مقرر ہوا، اب مجھے خلیفہ بنایا گیا، مسلمانوں کا امیر بنایا گیا ہے، اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ اس بڑھیا کی خدمت میں اپنے ہاتھوں سے کروں۔ فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت نابینا تھی، اسے گھر تشریف لے جاتے ہیں، گھر کا سارا کام کرنے کے بعد روٹی اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، اور روٹی اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد کہا کہ جب وہ روٹی اس عورت کو کھلاتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ اس عورت کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تو کیوں رو رہی ہے، کیا معاملہ ہوا؟ کیا صدیق اکبر کا انتقال ہو گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہو گیا؟ ہماری یہ خبر مجھ تک کیسے پہنچی؟ اس نے کہا خبر مجھ تک کسی نے نہیں پہنچائی۔ کہا پھر کیا وجہ ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ صدیق اکبر جب تشریف لاتے تھے تو وہ گھر کا سارا کام کرنے کے بعد روٹی بناتے تھے اور روٹی نرم کرتے تھے، کیونکہ میرے دانت نہیں ہے تو وہ نرم کر کے روٹی ٹھنڈی کر کے مجھے کھلایا کرتے تھے۔ آج آپ نے سارے معاملات میں کیے، لیکن جب روٹی کا گرم اتنا میرے منہ میں داخل کیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ صدیق اکبر کا انتقال۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ درس صحابہ کی زندگیوں سے ہمیں مل رہا ہے کہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ جب مجھے مقام دے دے تو اپنی ذات کے اندر اونچائی نہیں بلکہ جھکاؤ پیدا کرے۔ ایک عورت وہ مسلمان نہیں تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، اس نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ سنا ہے تمہارا ایک امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور جس کی جار و جلال مرتبہ مقام بہت بلند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بڑا مقام عطا کیا ہے، کیا میری ملاقات اس سے ہو سکتی ہے؟ کیا میں بھی اس سے ملاقات کر سکتی ہوں؟ آج جناب کی مقام والا ہو، کوئی مرتبے والا ہو، 4-5 گارڈ اس کے گھر کے باہر ہوتے ہیں، اس سے ملنا بڑا دشوار ہوتا ہے، تو چاہے علمی شخصیت ہو چاہے وہ دنیاوی شخصیت ہو، عام بندہ اس تک رسائی نہیں کر سکتا، بڑے اس کے ٹور ہوتے ہیں، اس سے ملاقات کے لیے بھی آپ کو وقت دینا پڑتا ہے، بڑی مصروفیات اس کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا امیر المؤمنین جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ہزار مربع میل پر سلطنت عطا کی ہے، جس نے روس کو فتح کر لیا، جس نے بڑے بڑے ممالک کو فتح کر لیا ہے، کیا میری ملاقات اس سے ہو سکتی ہے؟ ہماری کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ تو ہر عام و خاص سے ملاقات نہیں کرتا۔ یہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقام۔ خدا میری ملاقات ان سے کہاں پر ہوگی؟ کون سے محل میں، کون سے دربار میں بیٹھنے کا؟ نہیں، محل دربار نہیں ہوتے، مسلمانوں کے امیروں کے، مسلمانوں کے بڑوں کے محل دربار نہیں ہوتے۔ فلاں باغ میں چلی جاؤ، فلاں باغ میں فلاں درخت کے نیچے وہ امیر المؤمنین آرام کرتے ہیں۔ اور میں بھی جب میں گئی میں کہیں ہوئی
گرمی اتنی سخت ہے کہ پسینہ اس کے چہرے پر اور اس کے بدن پر آ رہا ہے اور وہ اپنے سر کے نیچے 2 اینٹیں رکھ کر آتا ہے. مٹی سے اس کی پیٹھ آلودہ ہو گئی ہے. عورت کہتی جب میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو کہا کہ میری چیخ نکل گئی کہ مسلمانوں کے ایسے امیر ہو گئے, مسلمانوں کے ایسے امام ہو گئے. تو کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مقام دیتا ہے تو پھر اس مقام مرتبے کا اس کی حیثیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر جھکاؤ اور عاجزی پیدا ہو جائے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے روس کی سلطنت زمین کو فتح کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 1000 زمین پر سلطنت عطا فرمائی اور آپ یہودیوں کے راہبوں سے ملاقات کرنے کے لیے جب دوسرے شہر کی طرف روانہ ہوئے تو فرمایا آپ نے ایک سواری اور ایک غلام کو اپنے ساتھ رکھا, صرف ایک سواری اور ایک غلام. آج جناب وزیر جا رہا ہے, مشیر جا رہا ہے تو 50 گاڑیاں ان کے ساتھ ہیں, ان کا پروٹوکول ہی الگ ہے. یہ پیٹرول کس کے خرچے سے نکل رہا ہے, یہ محنت کس کی ہے, یہ مال کس کا ہے؟ یہ ان غریب لوگوں کا ہے جو صبح سے لے کے رات تک محنت کرتے ہیں اور ان کے خون پسینے کی کمائی سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. آج اگر اسلام میں, پاکستان میں اللہ کے نام لینے والے حکمران ہوتے, یہ بظاہر ریاست مدینہ کا دعویٰ کرنے والے نہیں, در حقیقت اللہ اور اس کے رسول کا خوف رکھنے والے حکمران ہوتے, تو انہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ راہبوں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیچھے کئی زمینوں کا مالک کر دیا ہے, سلطنت عطا فرمائی ہے, لیکن جب روانہ ہوئے اپنے شہر سے ایک غلام ساتھ رکھتے اور ایک سواری ساتھ رکھتے, اور غلام سے بھی پہلے بات کرتے ہیں کہ اور سے میری بات سننا, جب سفر طے ہوگا تو آدھا سفر تم سواری پر سوار ہو گئے, میں لگام پکڑوں گا, آدھا سفر میں سوار ہو گئے, ذرا غور تو کرے نا, ذرا انسان سوچے تو صحیح نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا مقام عطا کر دیا, اتنا مرتبہ عطا کر دیا, اور اس کے بعد عاجزی کا مقام یہ ہے. آج اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑا مقام دیا ہے, میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں, 4 گھر ہیں, میرے پاس میرا بڑا بزنس ہے, کیا میں کسی کے پاس جاتے بھی اس چیز کو اختیار کروں؟ ذرا غور تو کریں. تو فرمایا کہ آدھے رستے تم نے سوار ہونا ہے, آدھے رستے میں نے سوار ہونا ہے. فرمایا صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ راہبوں کی بستی تک پہنچے, اس شہر تک پہنچے, وہ باہر انتظار کر رہے تھے. تو اس وقت باری یہ تھی کہ غلام سوار تھا, حضرت عمر نے لگام. تو جب دور سے ان راہبوں نے دیکھا تو یہ سمجھے کہ غلام جو سواری پر سوار ہے وہ مسلمانوں کا امیر ہے, لیکن وہاں پر جو مسلمان موجود تھے انہوں نے کہا نہیں, وہ مسلمانوں کا امیر نہیں, بلکہ جو گھوڑے کی لگام پکڑے آ رہا ہے وہ مسلمان, وہ مسلمانوں کا. آج امت مسلمہ کو ایسے امیروں کی ضرورت ہے, آج امت مسلمہ کو ایسے حکمرانوں کی ضرورت ہے, آج امت مسلمہ کو ایسے اللہ اور اس کے رسول کا خوف کرنے والے لوگ. تو فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ مقام دے دے تو اپنی ذات کے اندر تکبر اور کبریائی داخل نہیں کرنا, بلکہ اس کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اور جھکنا. نہیں شکر کا حاصل کرنا وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. رب نے فرمایا کہ جب تمہیں ملے تو یہ بات یاد رکھنا, دینے والی ذات اور کوئی میری ذات. فرمایا جب تم شکر کرتے چلے جاؤ گے تو فرمایا میں اپنے رب تمہارے لیے اور اضافے سے اضافہ کروں. آج اس درس کو لے کر میں اپنی زندگی پر غور کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مقام دیتا ہے, مجھے مال دیتا ہے, کیا میرے اندر شکر میں اضافہ ہو جاتا ہے یا میں اس کی بارگاہ سے دور ہو جاتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا,
کاروبار میں بڑی مال کی کثرت ہے، میں نماز سے دور ہوں، کیا یہ ناشکری ہے؟ صبح سے لے کے شام تک میں اپنے کام پہ مصروف ہوں، فجر کا وقت نکل گیا، صبح کا وقت نکل گیا، عصر کا وقت نکل گیا. کچھ افراد تو ایسے بھی ہوتے ہیں، اور اگر میں بہت سے کاموں میں غلط نہ ہوگا کہ جن کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، کام تو ان کو مصروف رہتے ہیں، اتنی کوئی پرواہ نہیں. تو کیا یہ رب کی ناشکری نہیں؟ میں اپنی ذات پر خود پر فرمایا شکر تم لہا حسین، اور رب کی بارگاہ میں شکر کیا ہے؟ فرمایا جب تمہیں دیا جائے تو تمہارا وہ مال تمہیں رب سے دور نہیں بلکہ تمہیں رب سے قریب. اور یاد رکھنا اگر وہ تمہیں دیا ہوا مال تمہیں رب سے دور کر دے، آخرت میں بھی خسارے کا تو سبب بنے گا، لیکن دنیا کے اندر بھی تمہارے خسارے کا سبب بنے گا. اللہ تبارک و تعالی